رمضان المبارک کی آخری تاریخ اور آخری جمعہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کیا۔ خائب اور خاسر ہے وہ لوگ جن پر رمضان بھی گزرا اور رب بھی راضی نہ کر سکے۔ ابتداءً رمضان کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، پھر معتکفین حضرات کو داد دینے کی خاطر چند احادیث اور سورۃ القدر کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ روزہ ایک رکھتا ہے، خوشیاں دو عطا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی تب جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اس حدیث کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات تو پکی ہو گئی کہ روزہ دار کی ملاقات رب سے ضرور ہوگی، اس لیے کہ حدیث کے ظاہر الفاظ یہی ہیں کہ فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ اگر لقاء نہیں ہے تو، اگر صائم نہیں ہے تو پھر لقاء بھی نہیں ہے نا۔ اگر صائم ہے، روزہ دار ہے تو رب کی ملاقات ضرور ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ افطار کرتا ہے۔ افطار کے موقع پر ایک خوشی تو یہ ہے کہ آدمی یہ خوش ہوتا ہے کہ وہ افطار کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی خوشی ہے مجھے اور آپ سب کو حاصل ہے اور ہم سب جانتے ہیں۔ ایک دوسری خوشی ہے، اس میں ذرا فرق ہے۔ ایک خوشی تو یہی ہوئی نا کہ ہم نے افطار کیا، افطار کے وقت آدمی اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بس آپ اسے کھانے کا مزہ بتائیں، بھوک کا غلبہ بتائیں، جو کچھ بھی بتائے، بہرحال انسان کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غیر مسلم، کتابوں میں لکھا ہے کہ 30 سال تک وہ غیر مسلم ہونے کی حالت میں رمضان میں وہ روزہ رکھتا تھا، صرف اس خیال سے کہ جو مزہ افطاری کے وقت میں ہوتا ہے پورا سال میں نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو خوشی ہے جس کو فقہا نے اور محدثین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی خوش ہوتا ہے کہ رب کا ایک حکم ہم سے بحسن خوبی ادا ہو گیا، بحسن خوبی ادا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، سٹس سے تو گزریں گا 10-29 سالوں کو، ارٹ گزریں گا۔ یہ اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، کچھ بوجھ سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ٹستے گزریں گا، کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ فضل و کرم سے ایک حکم پر تو ہم پورے اتر آئے۔ یہ مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بس 10-20 سالوں کو، بھائی 20 سالوں کا صرف 6 سالوں کے 6 سم اپنے میں سے تھے۔ انسان کو جب یہ دیکھیں، جب آدمی کام کرتا ہے اور کام مکمل کرتا ہے اس وقت ایک خوشی ہوتی ہے کہ کام مکمل ہو گیا۔ اور رمضان کا جب ایک دن مکمل ہوتا ہے تو جو دیندار آدمی ہوتے ہیں، جو رمضان کو رب کی رحمت اور اس کے رحمتوں کا بے شبہ موقع سمجھتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک جان نہیں چھوٹی، ایک حکم ادا ہو گیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں ہمیں حاصل ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ایک اور خوشی کے انتظار میں ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی یہ ہے کہ روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کرے، اور یقین ہے کہ اللہ وہ بھی نصیب فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ خوشی تو نصیب فرما دی نا افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ احکام پورا ہونے پر ہمیں جب خوشی ہوتی ہے، یہ رب نے عطا کیا ہے، وہ بھی عطا کرے گا۔ ہمارا رب بڑا سخی ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
ان فی الجنت باب یقال له ریان، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس سے کوئی دوسرا آدمی داخل نہیں ہوگا الا الصائمون، صرف روزہ دار ہی اس سے داخل ہوں گے، ولا غیرہم، ان کا غیر داخل نہیں ہوگا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا، حاجی حج کرتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے، تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، ان کے لیے بھی ابواب ہیں، لیکن یہ خاص طور پر روزہ داروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آواز دی جاتی ہے کہ روزہ دار کون ہے، اٹھیں گے، دوسرے کوئی ان کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، صرف روزہ دار اٹھیں گے، پھر وہی اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، پھر یہ دروازہ بند کیا جائے گا، ولا يدخل منه احد، اس دروازے سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ مجدہ اور یہ خوشخبری اور یہ خوشی یہ میرے اور آپ کے لیے اگر ہم نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھا ہی ہے، اور کیا کرتے ہیں مسلمان؟ علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ موجود نہیں ہو سکتا ہے، ہو تو سکتا ہے لیکن فرماتے ہیں ہو نہیں سکتا اس وجہ سے کہ مسلمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اپنے اعمال میں نہیں چھوڑتا ہے۔ ذرا مشکل میں نے بات بتا دی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرے پھر اس کے بعد توبہ نہ کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ برقرار نہیں رہتا توبہ کی وجہ سے۔ تو مسلمان کی یہی شان ہے کہ اس کے لیے یہ دروازہ ہے، اور میں اور آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ مسلمان ہی تو ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں اور آپ کو مل جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیک بالصوم، اپنے اوپر روزہ کو لازم پکڑو، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ فإنہ لا مثل لہ، حدیث قدسی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اب یہ بے مثال عبادت کی میں مثال دے رہا ہوں آپ حضرات کو۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دیتا ہوں۔ حالانکہ الفاظ پر آپ غور کریں، عبادتیں بھی سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم تراویح پڑھی ہے تو اللہ ہی کے لیے پڑھی ہے، اگر ہم باقی عبادتیں کرتے ہیں وہ رب ہی کے لیے کرتے ہیں، مگر روزہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ ارشاد باری تعالی ہے حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے میں ہی جزا دیتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ باقی اعمال کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، روزہ وہ عبادت ہے جس کے اجر و ثواب کو فرشتوں کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے، رب شایان شان عطا کرتا ہے، اور یہ سب میں اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو گیا ہے۔ اب یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ حاصل ہو گیا ہے، ملنے والا ہے، مل گیا ہے نا، اس کا آخری جو جزا ہے پھر میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ فی الحال آپ حضرات کا میں ذہن بنا رہا ہوں کہ یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی بدلہ دیتا ہوں، اور وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ مانگنے سے 10 روپے دے دیں، مانگنے سے 1000 دے دیں، نہیں، وہ اتنا دیتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ نفل کا فرض عطا کرتا ہے، پھر ایک فرض کو 70 سے بدلتا ہے، یہ رمضان ہے، پھر ایک کا وہ پھر 7 دیتا ہے، کبھی 7 ایک کا 70 دیتا ہے، کبھی 700 دیتا ہے، کبھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اب اس کی مرضی جتنا دے دے، رب کی مرضی کون جانتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اس سے بڑھ کر عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اجر نہیں، باقی عبادتوں کے اجور ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روایت کی دوسرا معنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اجر و ثواب نہیں ہے، اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں، بس۔ اجر تو پھر بھی تو اجر ہے نا، مخلوق ہے،
رب کی ذات روزہ دار کو ملتا ہے۔ اس کے لیے میں کبھی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمود غزنوی کو، جو اس کا ایک غلام ہے ایاز، یہ ایک کالا کلوٹا انسان ہے، اس سے اس کو کیسے محبت ہو گئی ہے، اور لوگوں نے اسے ملامت بھی کی کہ زیرک انسان اور بہت سارے ہیں، بڑے عقل مند ہے، صاحب الرائے لوگ ہیں، لیکن آپ اس پر فدا ہوتے ہیں کیوں؟ تو پھر ان کے امتحان کے لیے اس نے اس طرح کیا۔ یہ صاحب مثنوی نے لکھا ہے، فرمایا کہ محمود غزنوی نے بتا دیا کہ کچھ انعامات دیتا ہوں، لیکن یہ ترتیب میں یہ اختیار کرتا ہوں کہ تعداد زیادہ ہے وزراء کی اور انعامات کی تعداد ذرا کم رکھتا ہوں۔ فرض کر لے اس سائڈ پر 25 وزراء کھڑے کیے، بادشاہ ہے کھڑا کر سکتا ہے، اس سائڈ پر اس نے 23 22 سونے کی ڈلی رکھ دی اور بتا دیا، ظاہری طور پر تو یہی خیال آ سکتا ہے کہ بتا دیا کہ بھائی میں جب بتا دوں خود یہاں بیٹھ گیا، فرض کر لے ایاز بھی وہاں کھڑا ہے، باقی 24 بھی وہاں کھڑے ہیں، بتا دیا کہ 1 2 3 کے بعد دوڑ لگانا ہے اور جس نے جو اٹھایا وہی اس کا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہاں کم تعداد میں انعامات اور یہاں زیادہ تعداد میں وزراء۔ بادشاہ یہاں بیٹھ کر پھر بتا دیا 1 2 3، سب بھاگ گئے ڈلیوں کی طرف، سونے کی طرف۔ ایک ایاز تھا جو سونے کی طرف نہیں گیا، وہ سیدھا بادشاہ کی طرف آیا، اور ایک نے اپنے لیے ایک ڈلی لے لی اور کچھ کو نہ ملا، دیکھا ایاز یہاں موجود نہیں ہے، دیکھا وہ بادشاہ کے پاس ہے، بتا دیا نا بادشاہ سلامت، ہم نے بتا دیا تھا بندہ بیوقوف ہے، لوگ سونے چن رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، انعامات حاصل کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے پاس آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز خود بتا دو۔ کہا بادشاہ سلامت، انہیں ڈلی ملی ہے، سونے ملے ہیں، مجھے سونے والا ملا ہے، باقی عبادتوں کے اجر ملتے ہیں، روزہ دار کو رب ملتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ جو روزہ دار ہوتا ہے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی خود مل جاتا ہے، اور جسے رب مل گیا اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ یہ ہر روزہ دار کو ملتا ہے، یہ ہر روزہ دار کو ملتا ہے، مگر جنہوں نے اعتکاف میں وقت گزارے ہیں ان کو بدرجہ کمال ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر، اچھا یہ بات بھی آپ حضرات کو عرض کر دوں کہ رب ہمیں مل گیا ہے، رب ہمیں مل گیا ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا ہے، اس کا بدلہ ہمیں اجر تو ملا ہی ہے، مگر رب بھی ہمیں مل گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک۔ صحابہ اکرام سے فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ میری امت کی عمریں اکثر 60 سے 70 تک ہوں گی، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو 70 کو کراس کریں گے۔ یہ جب حدیث سنی صحابہ اکرام نے، انہوں نے یاد کر لیا۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد و زاہد تھا جس نے 80 برس تک یا 84 برس تک دن کو جہاد کرتا رہا اور رات کو شب بیداری کر کے اللہ کو راضی کرتا رہا، سوائے دوپہر کے کہ اس تھوڑے سے وقت میں اللہ کی وہ سوتا رہا۔ اور ایک اور روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء سابقین میں سے 4 انبیاء، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہم الصلوات والتسلیمات، انہوں نے 80 یعنی 4 دہائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، پلک جھپکتے رب کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو پریشان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ کرام نے اپنا سبق دہرایا، اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا، اعمار امتی من 60 الی 70
فَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو 60 کو کراس کریں گے. کہاں 60 اور کہاں 80 سال، اور وہ بھی کچھ اس انداز میں کہ رب کی انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی ہے. ہمارے ساتھ تو ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی. تفسیروں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ بھی عرض کیا اللہ کے رسول بلوغت کے بعد ہمارے لیے یہ اعمال لکھ دیے جائیں گے، اس سے پہلے تو ہمارے والدین کو مل جائیں گے. اور 60 سے پھر 18 نکالو، 16 نکالو، 14 نکالو، پھر تو بچتے ہی بہت توڑے ہیں. صحابہ کرام پریشان ہوئے. دیکھیں صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اڑتا ہوا جبرائیل آیا اور اس نے یہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، میرے پیغمبر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. علماء اکرام نے اس کا حساب لگایا ہے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. ایک رات کا صحابہ اکرام کو رب تعالی نے جو بدلہ دیا 83 سال 4 ماہ. یہ صحابہ اکرام کی پریشانی کی بات یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورت نازل ہوئی ہے. جس جماعت کے پریشان ہونے میں اتنا انعامات ہیں، ان کی خوشی میں پتہ نہیں کتنی خوشیاں ہوں گی. صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ ہماری عبادتیں کم ہیں. رب نے یہ جزا دے دیا کہ ایک رات کے 83 سال کا اجر و ثواب. یہ پریشانی کے بدلے میں ہے. جو ہمیں اتنی خوشیاں مل رہی ہیں ان کی پریشانیوں سے صحابہ اکرام کی خوشی سے کتنی خوشیاں ملتی ہے. سبحان اللہ. شیخ الحدیث نے اس کا حساب لگایا ہے، جو آدمی 10 دن اعتکاف میں بیٹھا رہے گا اس کو 833 سال اور 4 ماہ کا اجر و ثواب ملے گا. اب آپ حضرات بتائیں، ابھی افسوس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے تو صرف 83 سال کا اجر و ثواب پایا ہے نا. ہمارے جو معتکفین ہیں 833 برس اور 4 ماہ کا اجر و ثواب کمایا ہے، اور یہ انہیں مل گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ انہیں مل گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں خیر من الف شہر. پھر یہ ایک رات ہے، اور پھر آدمی اگر 10 رات اسی طرح بیٹھا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں برستی رہیں تو پھر اس کو 883 سال اور 4 ماہ کا اجر و ثواب مل گیا ہے. اور میں نے عرض کیا یہ بھی مل گیا ہے. اور دوسری عجیب بات بتا دوں کہ یہ شب قدر کی جو فضیلت ہے پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے، یہ مجھے اور آپ کو ملی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے آخری بندے تک یہ اجر و ثواب ان کو نہیں ملا ہے، نہ یہ رات ملی ہے. یہ صرف مجھے اور آپ کو ملی ہے، اور یقین کے ساتھ ملی ہے، اور اجر و ثواب بھی مل گیا کیونکہ رمضان تو گزر گیا ابھی. اور پھر جو معتکف ہوتا ہے پھر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے رب میں اپنے کاروبار کو کسی دوست کے لیے نہیں چھوڑتا ہوں، کسی تعلق کی بنا پر نہیں چھوڑتا ہوں. اگر چھوڑ بھی جاتا ہوں تو جا کے بتا دیتا ہوں بھائی میں آپ کی خاطر آیا ہوں، میں بہت مصروف تھا، جلدی کریں میں دوبارہ جاؤں گا. لیکن تو ایک ایسی ذات ہے کہ تیری خاطر 10 دن تک میں اپنے کاروبار کو قربان کرتا ہوں، اس لیے کہ خیر من الف شہر ہے. اور معتکف یہ بھی یقین کرتا ہے کہ رب میں جو یہاں بیٹھا ہوں تیرے شکریہ ادا کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوں، کوئی اور غرض نہیں ہے، کوئی اور لالچ نہیں ہے. ہاں پرانے زمانے میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ بھئی مساجد میں معتکف نہ ملتے، پھر ایک کو منتیں کرتے، پھر اس کو بتا دیتے بھئی آخر میں آپ کے لیے جوتے بھی خریدتے ہیں، کپڑے بھی خریدتے ہیں، اور پھر اس کے جو کھانے کی جو ترتیب تھی، ایک صبح ایک کھانا پہنچا دیتا، رات کو پھر دوسرا آدمی افطار کے لیے کھانا پہنچا دیتا. پھر اس میں یہ بات بھی ممکن ہو سکتی تھی کہ بھئی شارٹ کستول تواناسن ماشاءاللہ بعض جوانو بندہ وسی، اتنی منتوں کے باوجود بھی بعض جوانو بندہ وسی. اب تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی مسجد میں 28 معتکفین ہیں. اور یاد رکھو یہ اجر و ثواب ہمیں مل گئے ہیں، مگر شیطان دروازے پہ کھڑا ہے، شیطان دروازے پہ کھڑا ہے. یہ جو آخری بات میں عرض کر رہا ہوں وہ اس خیال میں ہے کہ ان کے 833 برس 4 ماہ کی عبادتیں کیسے ضائع کر دوں. علماء فرماتے ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی کمائی اور پونجی کو ضائع نہیں کرتا.
اب ہم نے تو آپ حضرات کو اطلاع دیا ہے، خود بھی مطلع ہو گئے ہیں، اب آپ جانے، آپ کا خدا جانے، رحمان کی مانے کہ شیطان کی مانے۔ اور اس میں شک نہیں ہے یہ سب مل گئے ہیں۔ عقل مند وہ آدمی نہیں ہے جو نعمتیں ضائع کرے، احتیاط کرے، پورا سال عبادت کرے، وہ کام نہ کرے جس سے رب ناراض ہوتا ہے، وہ کام نہ کرے جس سے شیطان راضی ہوتا ہے، وہ کام نہ کرے جس سے عبادتیں غارت ہو جاتی ہیں۔ عبادت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، عبادتوں کو قبر تک لے جانا، آخر تک لے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔